صلاح الدین کا وہ یہ تھا کہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے, فور ہیڈ تھوڑا سا باہر آنا شروع ہو گئی, اس کی ربس میں چینجز دکھے, بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. دا ٹرائل از جین تھراپی, جہاں پہ بچے کے جین کو وہ لوگ ریپلیس کر دیتے ہیں. MPS موکوپولیسائنڈروسس جو بچے کی باڈی میں بنتی ہی نہیں ہے. ART انجیکشن کی کاسٹ ہے 9,40,000. اسکولز میں بیڈ ٹچ گڈ ٹچ سکھا رہے ہیں, یونیورسٹیز کالجز میں کیوں نہیں سکھا سکتے کہ جینیٹک ٹیسٹنگ ضروری ہے. اس بیماری میں ریگریشن ہے اور یہ بیماری پروگریسو ہے. ہمارے پاس کوئی پیشنٹ سپورٹ پروگرامز نہیں ہیں. میرے لیے سب سے زیادہ اس چیز سے باہر نکلنا تھا کہ یہ ماں کے ذریعے ہوتا ہے. مبارک ہو, بیٹا ہوا ہے. اب اس اولاد کی اچھی تربیت اور اس کے ساتھ کی جانے والی شفقت جو ہے وہ والدین کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں زرش, جو کہ موم ہیں ایک پیارے سے بیٹے صلاح الدین کی. اب صلاح الدین کی جو اسپیشل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ریئر جینیٹک کنڈیشن سے گزر رہے ہیں جس کو ہنٹر سنڈروم کہتے ہیں. السلام علیکم زرش, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا زرش, یہ بتائیں جب صلاح الدین کو فرسٹ ٹائم گود میں لیا تھا تو کیسا محسوس کیا تھا؟ وہ کس کے جیسے تھے, کیا فیلنگس تھیں؟ صلاح الدین کو جب میں نے فرسٹ ٹائم گود میں لیا تھا وہ بہت ہی میرے لیے ایک پیارا مومنٹ تھا, بیکاز جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا ہی وینٹ اسٹریٹ ان NICU, تو مجھے وہ ایک ٹائم نہیں ملا جو ہاسپٹل میں بالکل ہی بیبی فوراً ہی آپ کی گود میں دیا جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں. تو میں نے وہ فیز مس کیا تھا اپنے بڑے بیٹے میں. تو جب صلاح الدین مجھے ملا آئی واز اوور دا مون. وہ بہت پیارا ماشاء اللہ پیدا ہوا تھا. اچھا زرش, آپ بتا رہی ہیں کہ صلاح الدین آپ کے سیکنڈ سن ہیں, تو جو آپ کے بڑے بیٹے ہیں وہ اس وقت کتنے بڑے تھے جب صلاح الدین آئے تھے؟ سلار واز 3.5 جب صلاح الدین پیدا ہوا ہے. صحیح. اور سلار ماشاء اللہ سے بہت خوش تھے, ان کو بتایا نہیں گیا تھا کچھ بھی. اچھا. اور پھر جس دن صلاح الدین پیدا ہوا ہے اس کے لیے ہم نے گفٹس پہلے سے پریپیئر کیے تھے, اور ہم نے کہا تھا آپ کا بیبی بردر آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہے. تو ہی واز ویری ہیپی ماشاء اللہ. تو اب کیسا ہے, سبلنگس کیسے ہیں؟ مطلب وہ اب خیر ابھی وہ بھی چھوٹے ہی ہوں گے, لیکن خیال رکھتے ہیں چھوٹے بھائی کا؟ خیال بھی بہت رکھتا ہے, فکر بھی بہت کرتا ہے. ہم نے اس کو ابھی تک صلاح الدین کے بارے میں ایسا کچھ بتایا نہیں ہے, بیکاز ہم ڈفرینشیٹ کریٹ نہیں کرنا چاہتے اپنے گھر میں. لیکن ہم اس کو یہ ضرور ایٹ اے ٹائم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کا خیال رکھو, اگر وہ کچھ چیز چھین رہا ہے, کچھ لے رہا ہے تو لیٹ اٹ بی. تھوڑا سا ہم اس کو بار بار یہ چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں, جو ایٹ ٹائمس کیونکہ وہ بھی اس فیز میں ہے کہ کبھی وہ سمجھتا ہے, کبھی وہ بھی نہیں سمجھ پاتا, لیکن ہم لوگ اس چیز کو ٹیکل کر کے چلتے ہیں. اچھا زرش, مجھے بتائیں کہ وٹ ٹریگرڈ یا کیا ایسی بات ہوئی تھی جس کے بعد آپ کو لگا کہ کوئی ریڈ فلیگس ہیں, کوئی کچھ ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, اور کس ایج میں آپ کو وہ فیل ہوا تھا؟ انیشلی صلاح الدین ماشاء اللہ جیسے ایک ہر نارمل بیبی کی گروتھ ہوتی ہے ویسی گروتھ ہوئی ہے صلاح الدین کی. اس نے سارے مائل اسٹون اپنے ٹائملی اچیو کیے. کوئی بھی ایسا ریڈ فلیگ ہمیں نہیں دکھا کہ اس نے صحیح سے کرال نہیں کرنا اسٹارٹ کیا یا چلنا اسٹارٹ نہیں کیا, ٹیتھنگ نہیں ہو رہی, کھانا نہیں کھا رہا, ایوری تھنگ واز گوئنگ اسموتھ. صرف جہاں سے اسٹارٹ ہوا وہ یہ تھا کہ اس کو انفیکشنز بہت جلدی ہوتے تھے, بہت کنٹینیو ہوتے تھے, اور بہت لمبے ٹائم تک وہ چلتے تھے انفیکشنز. دوسری جو چیز ہم نے نوٹس کی وہ اس کا فرنٹل بوسنگ تھا. اس کا فور ہیڈ تھوڑا سا پیشانی جو ہے وہ تھوڑی باہر کی طرف روٹیٹ ہو رہی تھی, اٹھنے باہر آنا شروع ہو گئی تھی. اور مائی مدر ان لا یوز ٹو سے کہ تم اس کو ہلکے ہاتھ سے نا اس طرح ٹیپ کیا کرو, یہ اندر چلا جاتا ہے. وہ پرانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سمجھا رہے ہوتے ہیں اکثر, تو میں یہ کرتی تھی, بٹ اس کے اندر کوئی چینج نہیں آیا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور پرومیننٹ ہو رہا تھا. تو جہاں صلاح الدین پیدا ہوئے تھے وہیں پر ان کی پیڈیاٹرک تھی, ہم ان کے پاس گئے, ان سے ہم ڈسکس کرتے رہے تھے. تو ہمیں ان کے ٹیسٹ رول آؤٹ ہوئے جس سے پتہ چلا کہ اس کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. انہوں نے اس کے ڈی میکس کے ڈراپس اسٹارٹ کروا دیے, ہم وہی سب دے رہے تھے. یہ کس ایج کے ہیں اس وقت؟ اراؤنڈ 7 to 8 months کے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو ہمیں اس وقت یہ ہوا کہ اس کو جو ہے یہ نمونیا ہوا فرسٹ ٹائم. اچھا. نمونیا ہوا, یہ ہاسپٹلائز ہوا. دین اس کو پھر ایک آئی تھنک انفلوئنزا ہوا, یا اس وقت کووڈ بھی ہو رہا تھا, اور اس وقت تک کووڈ اس میں آ گیا تھا کہ کنفرمیشن بھی اتنا لوگ بادر نہیں کر رہے تھے, اتنا عام کووڈ ہو رہا تھا. لیکن ان دو چیزوں میں اس کے اوپر بہت بری طرح افیکٹ آیا, اس کی کنڈیشن ٹرول ہوئی. اس چیز میں ڈاکٹر نے اس کے اور رول آؤٹ کرایا. پھر انہوں نے سیکنڈ اوپینین کے لیے اپنے کوئی پروفیسر تھے ان کے پاس بھیجا, ڈاکٹر کے پاس, ہم وہاں گئے. پھر اس کو ڈائگنوز کیا کہ اس کو برونکائٹرس ہے. اچھا. آپ نے کارپیٹ نہیں رکھنا ہے, آپ نے پیٹس نہیں رکھنے ہیں, یعنی کہ سانس میں الرجی ہے بیسیکلی. آپ نے فریگنینسز نہیں لگانی ہے, آپ نے کوئی بیبی پاؤڈر اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی لائف کو اسی
طریقے سے جو ہے چینج کیا. اس کے بعد پھر یہ ٹائم آیا کہ ہم اس کو دیکھنے لگے کہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے. وہ چلنا شروع ہو گیا تھا, وہ چلتے چلتے گر جاتا تھا, اور جو سب سے زیادہ میرے لیے میں کہوں گی ٹربل سم تھا وہ اس کا تھا سلیپ لیس نائٹ. اچھا. اس کا فرام 4 months ٹل ڈیٹ اب جا کے یہ ہے کہ اب وہ اٹھتا ہے فریکوینٹلی رات کو روتے ہوئے, بہت زور زور سے چیختا ہے ایز اف اس کو کوئی باڈی میں پین ہے, کچھ چیز ہے, لیکن اس وقت کیونکہ ہمیں تو کوئی کنڈیشن کا اندازہ نہیں تھا تو وہ سوتا نہیں تھا. اور اسی طرح میری صبح گزر جاتی تھی, اور میں یہ بھی ڈاکٹر کو مینشن کرتی تھی, اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو کنوے مائی میسج کہ میں جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہوں بیکاز میں نیند نہیں لے پا رہی ہوں. اس وقت بھی ڈاکٹرز جو ہے نا ہنس کے اس بات کو وہ کر دیا کرتے تھے کہ ماں کی تو ذمہ داری ہوتی ہے بالکل بچے کے لیے جاگنا, اور آپ کوئی پہلی ماں تو ہے نہیں. بالکل کامن یوز ٹرمز. جی, تو اس کو بھی اس طریقے سے لیا گیا. دین کمز ٹو دا پوائنٹ کہ صلاح الدین کا وائٹامن ڈی وہ ہونے لگا, صلاح الدین کا ہیموگلوبین افیکٹ ہونے لگا, جبکہ ماشاء اللہ اس کی ڈائٹ میرے بڑے بیٹے سے بہتر تھی. لیکن اس کے باوجود اس کو ہیموگلوبین ہر رپورٹ میں اس کا کم آ رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم اپنی اسی پیڈیاٹرک کو دکھاتے رہے. دین ایک ٹائم آیا جب ان سے خود ہی کچھ مینیج نہیں ہوا. دین شی آسکڈ اس کہ آپ ایک کام کریں, آپ آغا خان کی طرف چلے جائیں اس کو دکھانے کے لیے. ہم اس کو آغا خان لے کر گئے. آغا خان میں ہم ڈاکٹر جمیلہ رحمان ہوتی ہیں, ڈاکٹر ارشلوز جمیلہ رحمان, ہم نے ان کے پاس اس کو دکھایا. آئی ایم گریٹفل ٹو ہر بیکاز آف ہر ہمیں اس کے ڈائگنوسز ملے. اچھا. اس وقت ہم نے صرف اس کنڈیشن کو دکھایا جب اس کی آئی وی لگی ہوئی تھی, جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے. اینڈ شی آسکڈ اس کہ آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کرنا ہے, اس کی آئی وی نکالیں. سب سے پہلے اس کی آئی وی نکلوائی, اس کو جو اس وقت کیئر کی نیڈ تھی اس کو وہ کیئر انہوں نے پرووائڈ کروائی, اور ماشاء اللہ سے ہی ریکورڈ ویری سون. ٹھیک ہے. پھر اس طرح سے اس کا انہوں نے کہا اب میں اس کے باقی چیزوں پہ کام کروں گی, باقی چیزیں دیکھوں گی. اینڈ شی آلویز یوز ٹو سے دس کہ میں اس کی باقی کمیوں پہ فوکس نہیں کر پا رہی ہوں, کیونکہ یہ جب بھی آتا ہے یہ کسی ایسی چیز کے ساتھ آتا ہے جو مجھے اس وقت فی الوقت اس چیز کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. ہمیشہ وہ یہ بات کہتی تھی اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اسکپ ہوتا جاتا تھا. ٹھیک ہے. دین کمز ٹو دا پوائنٹ وین آئی ڈیلیورڈ مائی تھرڈ بیبی, جس کے ٹائم پہ ہمیں اس کی ربس میں چینجز دکھے. جب ہمیں یہ چینجز دکھے وی وینٹ سون آفٹر ٹو ہر, اور وہاں پہ بات کرتے ہوئے ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ آخر اس کو رول آؤٹ ہم کیوں نہیں کر پا رہے, کہ ایسا کیا مسئلہ ہے جو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ ہوئے جا رہا تھا, اور اس کی نہ وائٹامن ڈی لیولس وہ ہو رہے تھے, اسٹیبل ہو رہے تھے, نہ ہیموگلوبین ہو رہا تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے تب فار دا فرسٹ ٹائم اپنا سسپیشن بتایا کہ مجھے سسپیکٹ ہے کہ اس کو MPS ہے, وچ از موکوپولیسائنڈروسس. پہلے تو میں کہوں گی تو میں یہ ٹرم بھی اسپیل نہیں کر پائی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں, اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فردر کچھ نہیں بتایا ہمیں اس بارے میں. انہوں نے فرسٹ کہا کہ آپ اس کا یہ سنتا ہے. میں نے کہا بالکل سنتا ہے, جو میں اس کو ٹاسک کہتی ہوں, جو میں کام کہتی ہوں یہ کرتا ہے. شی واز لائک اچھا آپ اس کا بیرا ٹیسٹ کرائیں گے. شی میڈ اے لسٹ آف دا ٹیسٹ جو ہمیں کرانے تھے, جس میں بیرا ٹیسٹ تھا, اس کا فل باڈی سروے تھا ایکس رے کا. اس کے ساتھ انہوں نے سارے جو اور بلڈ کے رول آؤٹ کرنے کے ہوتے ہیں ٹیسٹ ڈیٹیل وہ سارے کروائے. اس سب میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کو ماڈریٹ ہیئرنگ لاس ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ہمارے لیے مشکل تھا ڈائجسٹ کرنا واز دس اسکیلیٹن سروے رپورٹ, جس کے اندر اس کی تمام بون ڈیفارمیلٹیز واضح ہو چکی تھیں. اچھا. اور اس کے اندر یہ بھی ساتھ میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ MPS کے بچوں سے یہ پوری جو باڈی چینجز ہیں یہ میچ کرتی ہیں, اور دے آسکڈ اس فار دا جینیٹک ٹیسٹنگ. یہاں سے انہوں نے ہمیں بھیجا ڈاکٹر سلمان کرمانی جو کہ آغا خان میں جنرلسٹ ہیں. اگین آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہیم, کیونکہ انہوں نے بہت امپتھی کے ساتھ ہمیں اس وقت سپورٹ کیا جس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا ہم نے کیا کرنا ہے, اور گائیڈ لائن بھی دی. اب اس ٹائم پہ ہمیں کہا گیا کہ ہم نے فیملی ٹیسٹنگ کرانی ہے, جو کہ ٹرکی جائے گی. اینڈ یہ 3 مہینے کا پیریڈ تھا جب ہمیں ویٹ کرنا تھا فار دا ریزلٹس. سب سے پہلے تو ڈاکٹر نے چھوٹتے جو بات کہی کہ آپ کروانا چاہیں گے, تو وہ شور نہیں تھے کیونکہ بہت ساری فیملیز ان کے مطابق
کرواتی ہی نہیں ہے. اچھا کیونکہ دا کاسٹ از سو ہائی اچھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کروا ہی نہیں پاتے. اگر ان کو ڈاکٹر یہ بتا بھی دے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے کو ایسا کچھ ہے تو گو فار دا ٹیسٹ, گو فار دا اسکریننگ, لیکن وہ فردر اس کو کنٹینیو نہیں کرتے, وہیں سے اسٹاپ ہو جاتے ہیں وہ. اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ کروایا, پوری فیملی اسکریننگ کرائی. اس اسکریننگ کا جو پیریڈ تھا وہ 3 months کا تھا, جہاں پہ ہمارے سارے میرے تینوں بیٹوں کے مائی ہسبینڈ اور میرے جو ہے سیمپلز گئے ٹرکی. یہ 3 months کا وہ پیریڈ تھا جو ہمارے لیے سب سے زیادہ کروشل تھا, بیکاز اس 3 مہینے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے, اپنی غلطیوں کے لیے یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہم نے اپنی اس چیزوں کی معافی مانگی. اس کے بعد ہم نے ان 3 مہینوں میں بہت ریسرچز کی, ہر چیز, ٹریٹمنٹ کیا ہے, کیا آپشنز ہیں, ہم نے ہر چیز ایکسپلور کی. میرے ہسبینڈ کو اگر میں کہوں, ہی ہیز بین مائی بیک بون. جب ہم پڑھ چکے تھے یہ کیا ہے, کیسے ہوتا ہے, تو ہمیں یہ آئیڈیا ہو چکا تھا کہ یہ ماں کے ذریعے ہوتا ہے, اینڈ آئی ایم دا کیریئر. تو میرے لیے سب سے زیادہ اس چیز سے باہر نکلنا تھا کہ آئی ایم دا ریزن کہ اس کو ایسا کچھ ہوا ہے. تو ہی ہیز بین مائی سپورٹ سسٹم, جس نے مجھے سمجھایا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے. اگر ہمارے نصیب میں, ہمارے بچے کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے تو ہمیں اس کو اسی طرح لے کے چلنا ہے, اور ہمیں یہ سوچ رکھنی ہے کہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم اسے ٹھیک کریں گے. ہم ایک پرسن کے لیے بھی اپنے اندر یہ ڈاؤٹ نہیں لا سکتے کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے. یہ وہ ٹائم تھا جب ہم نے اپنے اوپر کام کیا خود کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آج بھی اسٹرانگ ہوں تو نہیں ہو سکتی. ان سب سرچز کے بعد ٹیسٹ آنے سے پہلے ہی ہم ریڈی تھے سننے کے لیے کہ کیا ہے, کیونکہ ہم سب کچھ پڑھ چکے تھے. اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہمیں اندازہ تھا کہ اس کو کیا ہے, لیکن پھر بھی ہم کسی معجزے کا انتظار کر رہے تھے. اور دس کمز دا ٹائم جب اس کا رزلٹ آیا. میں وہ دن نہیں بھول سکتی, وہ میرے برتھ ڈے کا نیکسٹ ڈے تھا, اور میں ہر وقت دعا مانگ رہی تھی کہ اپنے ہسبینڈ سے کہہ کے کہ دیکھیے گا اس دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے گفٹ دیں گے. اور بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالا ہے تو یہ بھی میرے لیے ایک تحفہ ہوگا. یہ پیریڈ آیا جس میں میرے ہسبینڈ نارملی ایک اپنے آفس کے لیے گئے, اور کچھ ہی دیر بعد میں ان کو کال کر رہی تھی پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر نے اپنے اسسٹنٹ کا نمبر دیا تھا. یہ رپورٹ کیونکہ ایک نارمل رپورٹ نہیں ہوتی تو یہ کسی آپ کو ڈائریکٹ نہیں ملتی ہے, وہ آپ کے ڈاکٹر کے تھرو آپ کو ملتی ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ نے ان کے اسسٹنٹ کو کال کی, اور وہ ہی واز لائک نہیں بات نہیں ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد ہی بیل ہوئی اور وہ واپس آ گئے تھے, اور اسی وقت میں سمجھ گئی تھی کہ یہ واپس آئیں تو مطلب کوئی نہ کوئی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے وہ رپورٹ دکھائی, اور رپورٹ میں یہ کنفرمیشن تھی کہ صلاح الدین کو MPS 2 ہے, ہنٹر سنڈروم ہے, اور الحمد للہ مائی ادر 2 children آر کمپلیٹلی فائن. آئی واز دا کیریئر. صلاح الدین اس کے ساتھ ساتھ 2 اور چیزوں کا کیریئر ہے, اور اس کو ایک اور چیز اس کے اندر FMF ہے جو کہ اس کی باڈی میں ایکٹیو نہیں ہے, اور باقی وہ جس چیز کا کیریئر ہے وہ اس کو ڈیزیز نہیں ہوگی کیونکہ وہ خالی وہ جین کیری کرتا ہے. یہ رپورٹ لے کے ہم اپنے ڈاکٹر سلمان کرمانی کے پاس گئے, اور ایک لسٹ آف کویشچنز بنا کر گئے کہ ہم نے ان سے کیا کیا کویشچنز کرنے ہیں. ہم ان کے پاس گئے, ہم نے ان سے اسٹارٹ کیا, اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا پاتھ وے کیا ہے. تو انہوں نے ہمیں آپشنس بتائے کہ اس کا آپشن ہوتا ہے ERT ہوتی ہے, وچ از کہ آپ بچے کو وہ انزائم جو مسنگ ہے, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ MPS کیا ہے تو MPS موکوپولیسائنڈروسس باڈی میں ایسا انزائمز ہوتے ہیں جو مسنگ ہوتے ہیں, جو بچے کی باڈی میں بنتے ہی نہیں ہیں, اور وہ نہ بننے کی وجہ سے شوگر مالیکیولز باڈی کے ہر حصے میں ایکومولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ جس جگہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس پارٹ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر آئیڈرونوٹ 2 سلفیٹ کی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بچے کو انزائم پہنچ نہیں پا رہا ہوتا. اور اس کے بعد یہ اوپر سے ERT اس کہ آپ اس کو اوپر سے وہ چیز IV کے ذریعے دے رہے ہیں, یہ اس کو ہر ویک دینا ہے, فار دا لائف ٹائم دینا ہے. اس کا جو دوسرا ڈرا بیک ہے کہ یہ بلڈ برین بیریئر کراس نہیں کرتا, مطلب یہ صلاح الدین کی باڈی پہ تو افیکٹ کرے گا, اس کے جو پارٹس ہیں ان کو تو وہ کر لے گا, لیکن وہ برین تک نہیں جائے گا, جو سب سے بڑا ایک شاکنگ پوائنٹ تھا ہمارے لیے. دوسرا جو انہوں نے ہمیں بتایا
جو بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اٹس سیلف وہ بہت ہی رسکی پروسیجر ہے، جس میں وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا پیشنٹس کو. سیکنڈ انہوں نے بتایا یو کے مینچسٹر میں اس کا ایک ٹرائل ہو رہا ہے. دا ٹرائل از جین تھیراپی. دس از اے ون ٹائم تھیراپی جہاں پہ بچے کے جین کو وہ لوگ ریپلیس کر دیتے ہیں، اور اس تھیراپی کے اندر ایلیجبل کرنے کے لیے کوئی کرائٹیریا پورا دیکھا جاتا ہے، اور وہ ان سے بات کریں گے ٹیم سے، بیکاز ہی ہیڈ دا ریسورسز. تو انہوں نے اس چیز کو یوز کیا، انہوں نے ان سے کوآرڈینیشن کی، اور بعد میں ہمیں انفارم کیا کہ جو لمٹ تھی بچوں کی وہ پوری ہو چکی ہے. تو ہماری یہ ایک امید بھی ہمارے ہاتھ سے اس وقت گئی. ERT کے آپشن پہ اگر ہم جائیں تو ERT کی جو سنگل انجیکشن کی کاسٹ ہے ان پاکستان از 9,40,000. اگر ہم ہر ویک وہ اپنے بچے کو دے رہے ہیں تو ایک نارمل اپر کلاس بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اور ہمارے یہاں کوئی بھی ایسی ہمارے پاس سپورٹ نہیں ہے، کوئی پیشنٹ سپورٹ پروگرامس نہیں ہیں جس سے ہمیں یہ چیز مل سکتی. ہمیں ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک کمپنی کے تھرو ان کو یہ 6 months کے لیے یہ ملی تھی، جو انہوں نے کسی فیملی کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کی تھی، اینڈ ہی لک ان ٹو اٹ. اگر کچھ مینیج ہوا تو وہ بتائیں گے، بٹ انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہوا. اب یہاں پر ہم بالکل اپنی مدد آپ ہو چکے تھے. یہاں سے ہم نے چیٹ GPT ایک ایسا پلیٹفارم رہا ہے ہمارے لیے، اگر میں اس کو بولوں تو وہ ہر چیز کا ہمارا اس وقت سپورٹ رہا ہے. وہ ہمارے لیے ڈاکٹر بھی بنا ہے، وہ ہمارے لیے اس نے ہر رول میرے خیال میں ادا کیا ہے. اس میں سب سے پہلی ہمارا لنک بنا ڈاکٹر مریم اسدی ہوتی ہیں ایران میں. شی از اے مولیکولر میڈیسن سائنس ڈاکٹر، جو اس وقت سب سے زیادہ صلاح الدین کے کیس کو جو باہر کہ اس میں پلیٹ فارم پہ لے کے جا رہی ہیں. شی از دا ون. انہوں نے جو سپورٹ ہمیں دی ہے، ہم ان کو پرسنلی نہیں جانتے، ہم ان سے پرسنلی نہیں ملے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے اسٹینڈ لے کر ہمارے بچے کے لیے کیا ہے اٹس کمینڈیبل. انہوں نے کافی ایسے ایریاز جہاں پہ جین تھیراپی ٹرائلز ہو رہے تھے، جس میں ایک نیو جرسی کا ہاسپٹل تھا سینٹ پیٹر، ایک اور ہاسپٹل تھا فیلاڈیلفیا میں چاپ، وہاں پہ ای میلز کی، جہاں سے ہمیں رسپانس آیا کہ کلوز ہو گئی ہے، جتنے ان کو بچے چاہیے تھے وہ لے چکے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا آپشن ہم نے دیکھا کہ نیو جرسی والے میں ہم نے اس کا تمام چیزیں سبمٹ کی ایلیجبل کرائٹیریا دیکھتے ہوئے، اور انہوں نے اس کو پری اسکریننگ لسٹ میں لے لیا، لیکن ہمیں فردر ان سے کچھ سننے میں نہیں آیا. اس کے بعد ہم نے اپروچ کیا ایک آرگنائزیشن ہے وچ از ایڈوکیٹس فار ہنٹر سنڈروم. ٹھیک ہے. پروجیکٹ الائیو اس کا نام ہے. ان کی کرسٹین میکے CEO ہیں، جن سے ہماری کوآرڈینیشن ہوئی، جس نے ہمیں ہول ہارٹیڈلی ویلکم کیا اپنے اس پر پلیٹ فارم پہ. انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزوں کے لیے گائیڈ لائن دی، اور ساتھ میں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ایک ہنٹر سنڈروم اویئرنیس کانفرنس کے لیے وچ از گوئنگ ٹو ہیپن ان مارچ 2026 ان USA کیلیفورنیا. یہاں پہ ہم نے ان کو اپنا فائنینشیل بھی ساری ڈیٹیلز بتائیں، اینڈ شی آسکڈ اس کہ کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس ہیں تو ان کے لیے بھی یہ چیز آرگنائز کرنا مشکل ہے، تو شی ول پرووائڈ اس دا اکاموڈیشن اینڈ ایوری تھنگ. وی ہیو ٹو مینیج دا ٹکٹ آن آر اون، بیکاز ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی تھی، بیکاز دس مائٹ برنگ اے چانس فار ان پرسن ایویلیویشن ود اسپیشلسٹ. تو ہم نے اس چانس کو سوچا کہ ہمیں اویل کرنا چاہیے. یہ جینیٹک ٹرائل ہوگا، کیا ہوگا اس؟ یہ جینیٹک اویئرنیس کانفرنس ہوگی. ٹھیک ہے. ٹرائل کے لیے ایلیجبل ہونے کا ایک پورا کرائٹیریا تھا جو کہ ہم نے سارا سبمٹ کیا، جس میں ساری رپورٹس تھیں، ڈائگنوسس تھے، انکل کی پکچر، انکل کے ڈائگنوسس، ہر چیز تھی. اور اس کے ساتھ جو اب اگر میں آپ کو کرنٹ اپڈیٹ دوں وچ از RGX-121، ایک ایسا ڈرگ ہے جو جین تھیراپی میں بچے کو 1 ٹائم دیا جاتا ہے. یہ اب تک 32 بچوں پر اپلائی ہوا ہے، اور وہ 32 بچوں نے ایک بہت اچھا رسپانس دکھایا ہے. ان کی جو ڈیلیڈ چیزیں تھیں ان میں انہوں نے نیو اسکلز، نیو ورڈز لرن کیے ہیں. اور اس کے اندر اسی کے ساتھ جو MPS کا 1 پارٹ ہے وہ ہے ہرلر. اب RGX-121 is for Hunter syndrome, RGX-111 is for Hurler syndrome. Just yesterday we got to know کہ یہ دونوں RGX نے
FDA نے ان کے اس کو اسٹاپ کر دیا ہے بیکاز جو ہرلر والا RGX تھا اس کے اندر کسی ایک بچے کو ٹیومر ڈیولپ ہوا ہے. اب ان کو یہ ریگولیٹ کرنا ہے کہ ویدر بچے کو ٹیومر خود ہوا ہے یا اس ٹرائل کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. اور وی ور ویٹنگ فار دا ای میل کہ ہمیں جو نیو جرسی والا ہاسپٹل ہے وہاں سے کوئی فیڈ بیک مل جائے بیکاز وی آر آلریڈی ان شاء اللہ ول بی ٹریولنگ ٹو USA صلاح الدین کے ساتھ ٹو اٹینڈ دا کانفرنس. تو ہم ان سے اس لیے کورسپونڈنس کرنا چاہ رہے تھے کہ شاید ہمیں چانس ملے کہ ہم ان پرسن اس کو ایویلیویٹ کرا لیں اسی ٹرپ میں, تو ہمارے پاس چانسز اور اسٹرانگ ہوں گے. زرش, دس از سم تھنگ دیٹ از بیانڈ آر کنٹرول. ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. اٹ از سم تھنگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ ایک فتنہ ہے, ایک آزمائش ہے. آپ کی اس پورے ایکسپیرینس میں جو آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے اور قریب پایا, شاید یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے. اچھا, باقی سننے والوں کو میں یہ بتانا چاہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مدر کے تھرو آتی ہے, تو بیسکلی ہنٹر سنڈروم جو ہے وہ ایک ریئر جینیٹک ڈیزیز ہے جو کہ 1.5 سے 2 لاکھ بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ہوتی ہے. جیسے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ میل اور فیمیل کروموزومس میں میل کے پاس ہوتے ہیں X and Y اور فیمیل کے پاس ہوتے ہیں X and X. جب ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک X اور Y آتا ہے. جو X ہے وہ ماں کی طرف سے آتا ہے اور Y باپ کی طرف سے آتا ہے. لیکن اگر ماں کے پاس جو 2 X تھے ان میں سے کوئی ایک X جو ہے وہ اس کے اوپر یہ میوٹیشن ہے اس جین کی, تو وہ جو اور وہی والی اپنے بچے میں بھی آ گئی, تو اس بچے کے اندر جو ہے یعنی کہ اس میل چائلڈ کے اندر جو ہے وہ ہنٹر سنڈروم جو ہے وہ مینیفیسٹ ہوگا. اسی وجہ سے ہمیشہ جو میل چائلڈ ہے وہی اس کا افیکٹی ہوتا ہے. فیمیل چائلڈ اس کی کیریئر ہو سکتی ہے لیکن اس کی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا, سوائے اس کے کہ اس کی فیوچر جنریشن کو جو ہے وداؤٹ ٹیسٹنگ یا وداؤٹ ہیونگ پریکاشنز ڈیل نہ کیا جائے. یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن میں سے اگر وقت رہتے انسان کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے ڈفرینٹ ٹیسٹنگس کے ذریعے, ڈفرینٹ پریکاشنز کے ذریعے جو ہے شاید وہ اس کو سنبھال بھی سکتا ہے. زرش, مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا, جب اگر آپ جینیٹک ٹرائل کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اٹس ویری ایکسپینسو, اگر آپ بتا سکیں کہ ہاؤ ایکسپینسو از اٹ, یہ کتنا ہوتا ہے اور کن لوگوں کو اس کی طرف جانا چاہیے, یا ہر کسی کو جانا چاہیے, یا کوئی فیملی ہسٹریز ہوتی ہیں ان لوگوں کو جانا چاہیے. سو کس طرح سے اس کو ہماری سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے, ہم اس کو کیسے میک شیور کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ٹیسٹنگس کروائیں اور کب ان کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس چیز میں یہ سمجھنا ہے کہ جینیٹک ٹیسٹنگ کیوں ضروری ہے. صرف اگر آپ ان مائی کیس اگر آپ دیکھیں کہ آئی واز دا کیریئر, میرے پاس یہ آلریڈی میرے بھائی ایسے تھے تو وہاں سے وہ جین کاپی ہوا, لیکن یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک فیملی ہسٹری ہے تو جین کا یہ پرابلم ہے. یہ فیملی ہسٹری نہ ہو تب بھی یہ ہو سکتا ہے. تو میرا انفسائز اب کیوں اس بات پہ زیادہ ہے کہ اسکریننگ ہونی چاہیے, وہ یہی ریزن ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کس چیز کی کیریئر ہیں, میں کس چیز کی کیریئر ہوں, اور اللہ نہ کرے ہماری فیوچر جنریشن کسی بھی چیز سے آگے اس طرح کی چیزوں سے گزرے. اگر میں بات کروں اس کے ایکسپینسو ہونے کی, تو اٹ کاسٹڈ اس 1,50,000 جس میں ہماری فیملی کا تھا, اور اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں کہا تھا اگر آپ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں تو مزید اٹ وڈ بی فار 2,50,000. تو اگر میں آپ سے کہوں ایک اپر مڈل کلاس بھی افورڈ نہیں کر سکتا, مطلب ابھی ڈائگنوسس نہیں ہوئے, ابھی یہ صرف ٹیسٹ ہے, تو ان کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ وہ کہاں سے وہ ارینج کریں گے. تو یہ اماؤنٹ دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جینیٹک ٹیسٹنگ کو ہم اسکولز میں بیڈ ٹچ گڈ ٹچ سکھا رہے ہیں, تو ہم یونیورسٹیز کالجز میں کیوں نہیں سکھا سکتے کہ جینیٹک ٹیسٹنگ یا فیملی اسکریننگ ضروری ہے. آج کل جو جنریشن ہے وہ تو ویسے ہی اپنی چیزوں کو لے کے اتنی زیادہ ماشاء اللہ ڈسپلن ہے, ہر چیز میں اتنی زیادہ آگے ہے, تو اس کو نارم کیوں بنایا ہوا ہے ہم نے, اس کو لگژری کیوں سمجھا ہوا ہے. ہماری سسٹم کو چاہیے کہ اس کو ایزی ایکسیسیبل بنائیں لوگوں کے لیے, تاکہ ان جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی مشکل نہ ہو. ہمارے ڈاکٹرس کو چاہیے, آلریڈی ماشاء اللہ دے آر کوالیفائڈ, لیکن ان کو چاہیے اگر کوئی آپ سے اپنی فیملی ہسٹری شیئر کر رہا ہے تو آپ اس کو ڈگ ان تو کریں. آپ صرف ایک اینومالی اسکین پہ ڈپینڈ نہ کریں, کیونکہ یہ صرف ایک زندگی کا نہیں, یہ نسلوں کا سوال ہے. تو آپ اس کو اس چیز کو ایسے نہیں جانے دیں, آپ ڈگ ان کریں میٹر کو کہ کیا تھا کیا نہیں ہے, اور آپ کنفرمیشن کے لیے ڈائگنوسس کروائیں. ایٹ لیسٹ اس فیملی کے لیے
یہ تو نہیں ہوگا کہ کاش ہمیں بتا دیا ہوتا, ہمیں گائیڈنس مل جاتی. اچھا زرس, جب ہم کسی سنڈروم کی بات کرتے ہیں تو سنڈروم جو ہے وہ کلیکشن آف ویریس سمٹمس ہوتا ہے, کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کچھ ہو سکتا ہے, کسی کو کچھ ہو سکتا ہے, اور کسی کو سارے بھی ہو سکتے ہیں. تو یقیناً ایک آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کسی اور ہنٹر سنڈروم کی فیملی کا ایکسپیرینس اس سے مختلف ہوگا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پھر بھی بتانا چاہیں کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو کہ صلاح الدین ایکسپیرینس کرتے ہیں یا ان کی روزمرہ کی زندگی کو وہ ہینڈل کرتی ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں, تاکہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی سمٹم دیکھے اپنے بچے میں تو وہ اس کو ایک ریڈ فلیگ ریز ہو اور وہ اس کے لیے کچھ کر سکے. ابھی میں صلاح الدین کے کرنٹ اس پہ بات نہیں کروں گی, میں آپ کو صرف ریڈ فلیگس بتانا چاہوں گی. ٹھیک ہے. فور ہیڈ فرنٹل باسنگ ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے. ساتھ میں وائٹامن ڈی اس کا لیول گر رہا ہوگا, بچے میں ڈیولپمنٹ ڈیلیز آ رہے ہوں گے, بچے میں اسپیچ ڈیلے آ رہا ہوگا, بچے کا ایکسیسو گروتھ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایم پی ایس ہو, کوئی بھی ایسا ریئر جینیٹک ڈیزیز ہوتا ہے. تو اگر باڈی میں کچھ نہیں بن رہا ہوتا ہے تو کوئی ایب نارمل چیز باڈی میں ہونی شروع ہو جاتی ہے. اگر صرف آپ ایم پی ایس کی بات کریں تو ہینڈز اور لیگس کا جو بونس ہینڈ کا سائز ہے وہ باڈی سے بڑا ہوگا. ٹھیک ہے. ربس پیڈل شیپ ہوں گی, ہینڈز اسپیڈ ٹائپ کے ہوں گے. تھوڑا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں پیڈل شیپ ربس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں پجن چیسٹ جسے ہم کہتے ہیں, تو ان بچوں کی ربس ایسی ہوتی ہیں, پروٹروڈیڈ ہوتی ہیں باہر کی طرف. ایگزیکٹلی باہر کی طرف ہوتی ہیں, اور یہ اوور دا ٹائم چینج ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فریکوینٹ اس کو جو ہے انفیکشنز ہو رہے ہوں گے, اس کا ہیئرنگ لاس ہو جاتا ہے. اگر ہمیں آئیڈیا نہیں ہو پاتا, جیسے میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں, ہمیں صلاح الدین کا آئیڈیا نہیں ہوا کہ اس کو ایسا کچھ تھا. اس میں جو ایک چیز کامن ہوتی ہے وہ ان کے فیشیل فیچرز ہوتے ہیں, جو کہ نوز برج ہوتی ہے, نوز اندر کی طرف ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ براڈ چیکس ہوتے ہیں, فل لپس ہوتے ہیں, بچے میں ایک چبی چبی لک آ رہا ہوتا ہے, آئی بروز تھک ہوتی ہیں کیونکہ لائک آئی سیٹ ایکسیسو ہیئر گروتھ ہوتا ہے تو وہ پوری باڈی پہ وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. منگولین اسپاٹس ہوتے ہیں جن کو یوزولی ہم کہہ دیتے ہیں برتھ مارک ہیں, یہ تو اچھا, جو کہ صلاح الدین کی باڈی پہ بہت تھے. ٹھیک ہے. اوور دا ٹائم کس طرح کے ہوتے ہیں برتھ مارکس؟ کچھ براؤنش ہوتے ہیں, پنکش ہوتے ہیں, گریش بلیک کہہ لیں آپ, اچھا بلوئش کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے. اور اوور دا ٹائم اب وہ فیڈ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ پھیل گئے ہیں, بٹ اس وقت ہمیں بہت زیادہ لگتے تھے اور اس کو یہی بول دیا جاتا تھا یہ تو برتھ مارکس ہیں. لیکن مور دین ون اگر آپ کو دکھ رہا ہے تو وہ بھی ایک ریڈ فلیگ ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر ایک ساتھ ہو رہی ہیں, بچے کو کوئی 2-3 چیزیں 4 چیزیں بھی اگر آپ اپنے بچے میں نوٹس کر رہے ہیں کہ اس کو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو فوراً اپنے پیڈیاٹرکس سے کنسلٹ کرنا چاہیے, اپنے بچے کو کلوزلی واچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مائی سن اسٹارٹیڈ اسپیکنگ ورڈس, ماشاء اللہ سے وہ گھر میں میٹ کا نام لے رہا ہے, اپنی کزن کا نام لے رہا ہے. واٹ ٹریگرڈ مائی موم, جب ہمارے ڈائگنوسز نہیں تھے, وہ اپنی کزن کا نام لیتے لیتے ہی اسٹاپ ٹیکنگ اٹ. اور بیک دین اب مجھے یاد آتا ہے کہ میری مدر نے بھی مجھے میرے بھائی کا سملر وہ بتایا تھا کہ انہوں نے چیزیں بولتے بولتے چھوڑی تھیں, کیونکہ اس بیماری میں ریگریشن ہے اور یہ بیماری پروگریسو ہے. تو بچہ اسکلز اور ورڈز یہ سب بھولتا ہے, یہ سب چھوڑتا ہے. اچھا. تو جب میں نے اپنی مدر کو ایسے ہی ڈیورنگ اے چٹ چیٹ میں نے ان کو بولا کہ نہیں زوہا کا نام اب نہیں لیتا امی, تو امی ایک دم وہی کیوں نہیں لیتا, کیا مطلب کیوں نہیں لے رہا. میں نے کہا شاید وہ اس کو اریٹیٹ کرتی ہے, پیار کرتی ہے, اس طریقے سے حق کرتی ہے, تو وہ چڑھتا ہے اب اس سے, شاید اس لیے نام لینا چھوڑ دیا. اب جب میں سوچتی ہوں تو مجھے ریلائز ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا ریڈ فلیگ تھا کہ ایک بچے نے ایک چیز کرتے کرتے کیسے چھوڑ دی. یہی وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ اپنے بچے میں نوٹس کر رہے ہیں تو آپ اپنے پیڈیاٹرک کو دکھائیں, اور اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے, آپ کو جواب نہیں مل رہے ہیں اور آپ کے بچے کی کنڈیشن ریکور نہیں ہو رہی ہے, تو آپ ضرور سیکنڈ اوپینین لیں, کیونکہ کوئی بھی ریئر جینیٹک بیماری میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ٹائملی ڈسکور ہو. اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ٹائم ہے, بیکاز بچے کے اوپر جتنا ٹائم کے ساتھ یہ افیکٹ کرتی ہے وہی اس کو, ایز اے سیٹ کہ یہ پروگریسو ہے تو یہ پروگریسولی بڑھتی ہے. بچے کی ایج, بچے کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کنڈیشن میں. جبکہ صلاح الدین کوئی بہت لیٹ نہیں ہوا, لیکن پھر بھی اگر ہم باہر ملک کے حساب سے دیکھیں تو وہ بہت آگے ہیں. اچھا. میں ایسی فیملیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوالات تھے اور مجھے یہاں سے نہیں مل رہے تھے, تو مجھے باہر کی فیملیز سے کنیکٹڈ ہونا پڑا. اینڈ انہوں نے اپنے بچوں کی کنڈیشن ہم سے شیئر کی.
ان کو 7 منتھ میں پتہ چلا, کسی کو 3rd منتھ میں پتہ چلا. ان کے بچے ERTs 3 منتھ سے لے رہے ہیں. آئی واز آسکنگ ہر کہ وہ بولتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, اینڈ شی واز لائک کہ میرے بچے نے کوئی اسکل لوز کی ہی نہیں ہے, وہ گرو ہی کر رہا ہے. بیکاز اس کو اوور دا ٹائم ERT, جب اس کا ڈیمیج بھی شروع نہیں ہوا, اس کو ERT ملنے لگی تو اس کا کوئی ڈیمیج ہی نہیں ہوا باڈی میں. ضرور جو بیماری ہے وہ پروگریسو ہے, وہ کہیں نہ کہیں وہ تو بڑھ تو رہی ہوگی, بالکل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس مینیج ہو رہی ہے وہ چیز. ہمارے یہاں یہ وہ چیز نہیں ہے. اسٹل جو ان کے سمٹمس ہیں صلاح الدین کے, کیا ان کو مینیج کرنے کے لیے کوئی تھیراپیز اسپیچ کی یا ویسے ریمیڈیل یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ اس کو مینیج کر سکیں ان کی ایکٹیویٹیز کو؟ ہم اس وقت کرنٹلی صلاح الدین کی 3 تھراپیز کروا رہے ہیں, وچ از آکیوپیشنل تھراپی, اسپیچ تھراپی اور ABA تھراپی. سب سے پہلے تو اس کے ساتھ مجھے بات یاد آتی ہے کہ ون آف دا ڈاکٹر ٹولڈ اس, جب میں ان سے پوچھ رہی تھی, اینڈ شی واز لائک کہ آپ نا اس کی اسپیچ تھراپی کو ہٹا دو, اچھا یہ نہیں بولے گا. اور وہ ٹائم مائی ہسبینڈ اینڈ آئی, ہم لوگ کے پاس الفاظ نہیں تھے. اور یہاں پر میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ڈاکٹرس کو بھی تھوڑا سا ان پیرنٹس کے آگے ہمبل ہونا چاہیے کہ وہ ابھی ایک چیز انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں رول آؤٹ کی ہے, ان کے لیے وہ ڈائجسٹ کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے, اور ان کی ہمت کو ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے. بالکل, اگر وہ کسی چیز کے لیے وہ کر رہے ہیں, وہ خود بڑھ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو لیٹ دیم ڈو. تو یہاں سے ہم نے یہ اسپیچ تھراپی اسٹارٹ کری, جس کے اندر ابھی تک اگر میں کہوں تو اسپیچ تھراپی میں ہمیں ایز سچ کوئی مائل اسٹون اچیو نہیں ہوا ہے. ہمارا اس وقت صرف یہی ایک گول ہے کہ صلاح الدین مینٹین کرے ابھی, کیونکہ اس کا ایک نیورولوجیکل مسئلہ ہے. تو اس کے ساتھ یہ چیز ہے کہ وہ ابھی تک ہیئرنگ ایڈس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہے, تو ابھی تک ہم اس کے فلاز میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ساتھ میں ہم آکیوپیشنل تھراپی ہو رہی ہے, کیونکہ جو اس کی بونس اسٹیف ہوتی ہیں, جو اس کی باڈی مسلس ٹائٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے اس کی آکیوپیشنل تھراپی ہم لے رہے ہیں. ABA تھراپی کور کرتی ہے اس کی ڈیلی بیسس کی ٹاسک کو, جس میں شرٹ پہننا ہے, کوئی بھی کام اپنے فائن موٹر اسکلز یوز کرنا ہے, اس کا بیہیویئر ہے. اللہ کا شکر ہے اس پر ابھی تک بیہیویئر ایشوز یا ایسے کوئی ایشوز نہیں آئے ہیں. جو تھوڑے سے ہمیں فیل ہوتے ہیں جن میں کچھ چیزیں ہیں کہ وہ گلاسز الٹا لگاتا ہے ہمیشہ, وہ کیپ ہمیشہ الٹی پہنتا ہے, وہ اب تک پوٹی ٹرین نہیں ہو پا رہا ہے. اگر وہ مجھے بتاتا بھی نہیں ہے, سائنس میں بھی نہیں بتاتا, ادروائز وہ مجھے اپنی ہر بات کمیونیکیٹ کر پاتا ہے. کچھ چیزیں جو وہ بول پاتا ہے وہ بول کے کمیونیکیٹ کرتا ہے, کچھ چیزیں جو وہ نہیں بول پاتا وہ مجھے سائنس کے ذریعے پکڑ کے جا کے وہ چیزیں اپنی کرواتا ہے. آف کورس اٹس اے ویری ٹف سچویشن, چیزوں کو ہینڈل کرنا, اتنی تھراپیز ہیں, ایک چھوٹا بیبی بھی آپ کا ہے, بڑے بھی زیادہ بڑے نہیں, وہ بھی چھوٹے ہی ہیں. تو ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا سوشلی, فیملی میں یا سوسائٹی میں, کتنی ایکسیپٹنس ہے, کتنے لوگ جو ہیں وہ سپورٹیو ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا سارٹ آف ایڈوکیسی کے طور پہ کہنا چاہیں کہ کیا لوگوں کو کس طرح سے اپنے آپ کو ہینڈل کرنا چاہیے, کیا بولنا چاہیے, کس طرح سے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں ایسے پیرنٹس کی؟ ٹو بی آنیسٹ الحمد للہ, جیسا میں نے بتایا کہ مائی ہسبینڈ از ویری سپورٹیو اینڈ سو از ہز فیملی از ویری سپورٹیو. انہوں نے بھی اپنا بہت ایک اچھا سپورٹ ہمیں دیا ہے. جب ہم بات کریں سوشلی ایکسیپٹنس کی تو ہمارے ہاں یہ چیز تھوڑی مشکل ہے. جیسے ہی میں نے صلاح الدین کے ڈائگنوسس سنے تو دا فرسٹ تھنگ مجھے کسی نے بولا کہ یہ رشتہ داروں میں نہ پتہ چلے. اچھا. وی ور اسٹنڈ ٹو ہیئر اٹ, کیونکہ ہمارا دماغ تو ان 3 مہینوں میں بن چکا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے صلاح الدین کے لیے کیا پلیٹ فارم کریٹ کرنا ہے میڈیا کے ذریعے, ہم یہ سب کچھ سوچ چکے تھے. تو ہمارے پاس تو کوئی یہ چیز سوچنے کا ایک پلیس ہی نہیں تھا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے نہیں بتانا ہے, بلکہ ہم نے تو اس وقت ٹھان لیا تھا کہ ہم نے اس کو بالکل ہائر لیول پہ لے کے جانا ہے, تاکہ نہ صرف یہ ہمارے بیٹے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم بنے, بلکہ ان مدرس کے لیے بنے جو نہیں بول پا رہی ہیں, جو نہیں بتا پا رہی ہیں. جو ایک لاہور کے ایک واہ کینٹ میں ایک مدر ہے جس کے 2 بچے ہیں, وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہ کنوے نہیں کر پا رہی ہیں. ہمیں ایسا پلیٹ فارم بننا ہے. تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو چھپا لو, یا ہمارے یہاں اس چیز کو ایسے ملا دیا جاتا ہے. شکر ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیوں بیٹے بیٹے کرتے ہیں, ہمیں شکر ہے کہ ہماری صرف بیٹیاں ہیں, ہمارے بیٹے نہیں ہیں. اگر بیٹوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو بیٹے نہیں ہیں, میں نے یہ بھی سنا. اچھا. اور یہ بھی میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک
مکمل اولاد مانگی ہے. میں نے کبھی نہیں مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے, اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دے. تو میرے لیے سننا بھی بڑی تکلیف دہ تھا کہ جیسے میں نے فورسفلی بیٹا لیا تو اس میں یہ مسئلہ نکلا. لوگوں کی کرولٹی کا تو کوئی احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا نا. ان کے تو جو ذہن میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. کبھی کسی بیٹے پہ کوئی کمنٹ دے دیا, بیٹیوں پہ کوئی کمنٹ دے دیا, وچ از ویری سیڈ کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے, اس کو جو ہے ہم اس طرح سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور اپنے اندر کی کوئی نیگیٹیوٹیز جو ہیں ان کو پورٹری کرنے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں. اور جب میں اس طرح کے تھراپی سینٹر جب میں نے جوائن کیا, اسٹارٹ کیا, تب مجھے آئیڈیا ہوا کہ صرف میں نہیں, وہاں پہ آیا ہوا ایک ایک پیرنٹ کس چیز سے گزر رہا ہے. دو صلاح الدین واز دا ریئرسٹ ون, جو نارملی آج کل دکھ رہے ہیں. وہ آٹسٹک بچے بہت ہیں, ڈاؤن سنڈروم بچے بہت ہیں. وہ فیملیز جس طریقے سے سفر کر رہی ہیں, یا وہ ان سے بات کر کے محسوس ہوا کہ ہم لوگ تقریباً ایک ہی لائن میں, ہم لوگ ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک چیز میں پروگریشن نہیں ہے, ایک چیز میں پروگریشن ہے, لیکن وہ سارے لوگ وہی ہیں وہ جو یہ سب کچھ محسوس کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ سن رہے ہیں, ساری باتیں سن رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں زرش, آپ نے کہا کہ آپ کچھ دوسرے ایسے پیرنٹس سے بھی پاکستان میں ان ٹچ ہیں جن کے بچوں کو ہنٹر سنڈروم جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا ہے. کتنی بڑی یہ کوئی سپورٹ گروپ ہے آپ کا پلیٹ فارم جو ہے, اس میں آپ کس طرح سے لوگوں سے کنیکٹ ہوتی ہیں, اگر آپ تھوڑا بتائیں. میں پاکستان میں ایک ہی فیملی سے میرا کوآرڈینیشن ہو پایا, جو کہ ایک فیملی تھی جو مجھے ایک فیس بک گروپ سے ملی تھی. انہوں نے بھی کسی USA کے پیج پہ جین تھیراپی کی یا ERT کے کویشچن کے لیے ڈالا ہوا تھا, اور وہ بہت پرانا پوسٹ تھا. تو آئی اپروچڈ دیم, اور ان سے بات کر کے مجھے آئیڈیا ہوا کہ صرف اگر میں ان کی فیملی کا بتاؤں, جو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی فیملی میں کوئی 11 بچے اس طرح کے تھے ڈفرینٹ جنریشن میں. لائک ان کی بہن کا بیٹا بھی ایسا تھا, ان کے خود کے کرنٹلی 2 بیٹے اس سنڈروم میں ہیں جو بیڈ ریڈن ہو چکے ہیں, اینڈ شی ہیز لاسٹ آل ہوپس. ان کے پاس ان سے تھوڑی دیر بات کر کے مجھے ایسا لگا جیسے شاید میں بھی جو ہے اب اس فیز میں آ رہی ہوں جہاں میں اپنی ہوپ لوز کر رہی ہوں. دین آئی پولڈ مائی سیلف بیک, اور میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جین تھیراپی کا ٹرائل ہو رہا ہے, ایسے ایلیجبلٹی ہو سکتی ہے, ERT کی طرف آپ کیوں نہیں گئیں. انہوں نے کہا ہمیں لاہور کے ایک ہاسپٹل سے ERT ریسیو ہوئی تھی, لیکن پھر وہ اپنے فائنینشیل اسٹرین کی وجہ سے بھی اس کو وہ نہیں کر پائیں, جبکہ ان کو وہ ایز اے فری ریسیو ہو رہی تھی, لیکن ان کی ٹریولنگ کی وجہ سے, ان کی فیملی اور ایشوز کی وجہ سے وہ اس کو کیری آن نہیں کر سکتی ہیں. اینڈ کرنٹلی ان کے 2 بچے ہیں جو بیڈ ریڈن ہیں, اور شی ہیز آلموسٹ لاسٹ ایوری ہوپ. اور اگر میں یہاں پہ پاکستان کے سپورٹ کی بات کروں تو ہمارے یہاں سب سے پہلے تو فیملی اسکریننگ کو بہت ایکسیسیبل رکھنا چاہیے, اس کی ایجوکیشن میں, اس کی اویئرنیس پہ کام کرنا چاہیے. ہمارے پاس جتنی تھیراپی جو سینٹرز ہیں ان کو بھی ایک پراپر پلیٹ فارم ایسا دینا چاہیے, ریکمنڈیشن ایسی ہونی چاہیے کہ پیرنٹس کو در کے دھکے نہ کھانے پڑیں. ان کو خود نہیں اس وقت جب وہ آلموسٹ 0 پہ ہیں ان کو ڈھونڈنا اس وقت نہ پڑے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پیشنٹ پروگرامز ہونے چاہیے جو کہ پیرنٹس کو فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں ایسے ریئر جینیٹک ایشوز کو اوور کم کرنے کے لیے. اور ہمارے پاس ایسی کوئی فیسلٹی ہونی چاہیے بچوں کو, ایسے بچوں کو ERT ہے یا کوئی بھی ایسی دوا ہے جو ان کی کنڈیشن کو ورسن ہونے سے بچا سکتی ہے, تو وہ بچوں کو فری آف کاسٹ مل سکے. جیسے فار ایگزامپل ایک جینیٹسسٹ ڈاکٹر ہے, اس کے پاس ہم گئے, اس نے کچھ الگ بتایا کہ کیونکہ اس میں پوری باڈی متاثر ہو رہی ہے. اب ہم گئے ہارٹ ڈاکٹر کے پاس, اس نے ایک الگ, اس نے ایز اے MPS پیشنٹ ٹریٹ نہیں کیا, اس نے ایک ہارٹ کا پیشنٹ دیکھا, اس نے وہ بتا دیا. پھر ہم ایئر والے کے پاس گئے, اس کے ہیئرنگ اس کے لیے اس نے اس کو ایز اے ہیئرنگ کے حوالے سے بتا دیا. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں, جب ہم دکھا رہے ہیں ایک MPS کے بچے کو, تو اس کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اچھا زرش, جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ اس میں ایک ایرے آف سمٹمس ہوتے ہیں جس میں بونس بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ آرگنس, ہارٹ اور اس طرح جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ہیئرنگ لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کس طرح سے آپ نے کیسے اس کو مینیج کیا, یا مینیج کرنا مشکل ہوا؟ اگر کوئی اس طرح کا ڈائگنوسس اگر کسی بچے کا آ جاتا ہے تو ایک کوئی گروپ آف ڈاکٹرس ہونا چاہیے کہیں پہ جہاں پہ یہ لوگ سب اکٹھے ہو سکیں, اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے. آپ کا کیسا رہا اس کا ایکسپیرینس؟ ہمیں بہت مشکل ہوئی ہے ٹو بی آنیسٹ, بیکاز اگر ہم ایک ریئر ڈیزیز کو جب ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ بچے کی باڈی پہ اوور آل افیکٹ کر رہا ہے, تو وہ تو اس کے ہارٹ کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, ہم نے اس کے ہیئرنگ کو بھی دیکھنا ہے,
اس کی ویژولس کو بھی دیکھنا ہے, اس کی بون کے مسئلے کو بھی دیکھنا ہے. تو ہمیں ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر جمپ کرنے میں بہت مشکل ہوئی ہے. ہم نے کتنے سارے, ہم نے ایک ایئر اسپیشلسٹ نہیں بلکہ ہم نے 3-4 ایئر اسپیشلسٹ ان را دکھایا ہے. اور ٹل ڈیٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اب تک کسی نے ہمیں وہ مشورہ نہیں دیا ہے جو مشورہ ہمیں ملنا چاہیے تھا, جو کہ ہمیں وہ بھی باہر USA جن پیرنٹس سے ہم نے رابطہ کیا ان سے بات کر کے پتہ چلا کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک اسپیشلسٹ کی ٹیم ہونی چاہیے ایسے ریئر ڈیزیزز کے لیے جو اوور آل پیشنٹ کو اس ڈیزیز کو دیکھتے ہوئے ٹریٹ کر رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ پیرنٹس بس اسی بھاگ دوڑ میں جا رہے ہوں کہ اب اس اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے, اب اس اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. وہ آلریڈی ایسا فائنینشیل برڈن دیکھ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ آئی تھنک ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کسی ایسی مدر کو, ایسے پیرنٹ کو ایڈوائس دینی ہو جن کو ابھی یہ ڈائگنوسس ملا ہے کہ ان کے بچے کو ہنٹر سنڈروم ہے, آپ ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے پہلی دفعہ رونا ہے, جتنا آپ کو رونا ہے آپ پہلی دفعہ روئیں, کیونکہ وہ بھی ہماری ایک باڈی کا, ہمارے مینٹل کا ایک حصہ ہے, اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے. تو وہ چیز, وہ ایموشن آپ نکالیے اور بھرپور طریقے سے نکالیے, اور پھر اس کے بعد خود کو پریپیئر کر لیجیے. بیکاز جہاں پہ سوال آپ کی اولاد کا ہے تو پیرنٹس کو ہی اسٹینڈ لینا ہے. آپ کی فیملی بہت سپورٹیو ہوگی, ہر چیز کے لیے ساتھ دے گی. ہوتا ہے 1 سال 2 سال جو ایک چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ کیئر, وہ اورا ایک الگ مل رہا ہوتا ہے. بٹ آہستہ آہستہ جیسے ہی آپ کا انوائرمنٹ اس چیز کو, اس بچے کو لے کے عادی ہو رہا ہوتا ہے تو ہر چیز فالز بیک ان ٹو دا پلیس. لیکن جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, انہی کو اصل میں کھڑے ہو کے اپنے بچے کے لیے لڑنا ہوتا ہے, اور آپ نے اپنی کیپیسٹی سے باہر جانا ہے. ہم نے جو کیا ہے, ہماری کیپیسٹی میں صرف پاکستان کے آپشنس تھے, وہ بھی ہارڈلی کوئی تھے. تو ہم نے اپنی کیپیسٹی سے باہر نکل کے ہم نے ایکسپلور کیا کہ ہم اپنے بچے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے. ابھی بھی ہم جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ صحیح کھڑے ہوئے ہیں غلط کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اتنا ضرور آئیڈیا ہے کہ یہ اسٹاپ نہیں ہے. اگر ہم پہ ایک دروازہ بند ہوا ہے, جیسا میں نے بتایا آپ کو RGX 121 کرنٹلی اس کو جو ہے اسٹاپ کر دیا گیا ہے, تو ہم نے اپنے آپ کو ابھی یہاں پر بھی اسٹاپ نہیں کیا ہے, ہم کوئی اور آپشن دیکھیں گے. تو میرا ہر پیرنٹ سے یہی میسیج ہے کہ سب سے پہلے ہمت کریں, اپنے بچے کے اوپر توجہ دیں. اگر آپ کو کوئی بھی ریڈ سائن دکھ رہا ہے تو اس کو ٹائملی جا کے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں, اس کے ڈائگنوسس تک پہنچیں. ارلی انٹرونشن بہت ضروری ہے. فیملی اسکریننگ پہ توجہ دیں. اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی ایسی ہسٹری رہی ہے تو آپ اس کو ضرور, آپ اپنی پریگنینسی پلان کرنے سے پہلے اپنے اوپر اپنی اسکریننگ کرائیں, ٹیسٹنگ کرائیں, اس کو رول آؤٹ کریں. بیکاز آپ کے ساتھ ساتھ آپ جو سفر کریں گے فائنینشلی, مینٹلی, وہ الگ ہوگا, لیکن جو بچہ سفر کر رہا ہوگا وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے جو پیرنٹس خود یہ چیز نہیں دیکھ پاتے. زرش, جب بھی ہمارا کوئی نیا رشتہ بنتا ہے یا ہماری زندگی میں ہماری اولاد آتی ہے تو ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں, کچھ ہمارے اندر کچھ تبدیل ہوتا ہے. صلاح الدین کی ماما بن کر آپ نے کیا دیکھا, کیا سیکھا, اور کیا ایسا ہے جو آپ کو لگا کہ یہ مجھے صلاح الدین کی وجہ سے میں نے اس چینج کو اپنے اندر محسوس کیا ہے؟ میں ایک ورکنگ پروفیشنل سے لے کر ایک ہاؤس میکر تک آئی کائنڈ لاسٹ مائی سیلف. ہوتا ہے کہ روٹین ہے, بچے ہیں, اس میں آپ اپنی پہچان تھوڑی سی بھول جاتے ہیں. لیکن صلاح الدین کی اس جرنی نے مجھے واپس سے اپنی اس جگہ پہ لے کر آیا جو آئی ونس واز. تو مجھے ایسا لگتا ہے صلاح الدین نے نہ صرف مجھے کانفیڈنس دیا ہے, اس نے مجھے امپیتھیٹک کیا ہے ان پیرنٹس کے آگے جن کے بچے کے ساتھ کوئی اسپیشل نیڈ ہے, جو شاید پہلے میں دیکھتی تو وہ آبزرو نہ کر پاتی, جو اب میں دیکھ رہی ہوں. جیسا ہم کہتے ہیں, جو ریالٹی ہے, دنیا فانی چیز ہے. دنیا داری چھوڑ کے آپ نے اپنے بچے پہ فوکس کرنا ہے, اس کے لیے گولز اچیو کرنے ہیں. تو صلاح الدین نے ہمیں ایز اے پیرنٹس بہت کچھ سکھایا ہے. ہماری انٹائر لائف اس نے چینج کر دی. اگر میں آپ سے ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں کہ عید آنے والی ہے, لوگ ابھی سے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکشن ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس ڈسکشن کے بیچ آپس میں 2-3 لوگ بات کر رہے تھے اور میرا خیال ایک دم گیا کہ اچھا ہمارا ٹریول ہے, ہمارے جس گول سے جا رہے ہیں ہمارا وہ گول اچیو ہو جائے. تو ہماری اس وقت کل کائنات صلاح الدین ہے, اور اس نے ہمیں پوٹینشلی بہت اسٹرانگ کر دیا ہے. اس نے ہمیں ایجوکیشن وائز
ایک بہت اویئرنیس دی ہے جو شاید ہم نارملی اس لیول پہ نہ پہنچ پاتے. اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی سپورٹ نہ ہوتے ہوئے آپ نے کس طریقے سے خود کو اسٹوڈ اپ کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, کس طریقے سے اپنے لیے آپشنز نکالنے ہیں. تو الحمدللہ آئی ایم سپر پراؤڈ کہ میرے پاس صلاح الدین ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم صلاح الدین کو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم اس کو ٹھیک کر پائیں گے انشاءاللہ. اچھا زرش, ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد جو ہے وہ سارے ایونیوز کھول دیں اور وہ تھیراپیز اور وہ ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کی دسترس میں کر دیں کہ جس سے صلاح الدین جو ہیں وہ مکمل ریکور کر سکیں اور ساری اپنی زندگی کو جو ہے وہ نارملی کیری آن کر سکیں. مگر انہی سب چیزوں کے بیچ میں جب صلاح الدین کے یہ سارے ایشوز آپ ڈیل کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی آپ کے 2 بیٹے اور بھی ہیں, سو آپ کس طرح سے اس کو مینیج کر پاتی ہیں کہ ان کو ایسا نہ لگے کہ وہ لیفٹ آؤٹ ہو رہے ہیں؟ ان کا کیسا ہوتا ہے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ؟ ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہوتا ہے, بیکاز آئی ہیو این انفینٹ. اس کی بھی نیڈز ہیں جو کہ ان اٹینڈڈ رہ جاتی ہیں, کیونکہ ہماری فارموسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ صلاح الدین کسی وجہ سے اپسیٹ نہ ہو, صلاح الدین روئے نہیں. اگر اس کو اکیلا چھوڑا تو وہ گر جائے گا, بیکاز اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے بیلنسنگ کا. کیونکہ میرا جو بیبی ہے وہ بہت چھوٹا ہے, تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, جس کو چاہے بس گود میں دے دو, اور وہ روتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو روتا ہوا چھوڑنا ہوتا ہے, تو وہ بھی میرے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ ناسمجھ ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو یاد رہ جائے گا یا اس کے کسی مینٹل اسٹیٹ پہ افیکٹ کرے گا, تو وہ اس لیے ہم اتنا اس کو مینیج کر لیتے ہیں. لیکن جو میرا بڑا والا ہے, بیکاز ہی 6 years old, اور یہ والی جو ایج ہوتی ہے وہ ویسے ہی بہت ہی کروشل ایج ہوتی ہے جس میں بچے کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایٹ ٹائمس تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتا چیزوں کو, اس کی نیڈس ٹائم پہ کیٹر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزوں میں صلاح الدین کی وجہ سے اس کے لیے رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے. لیکن ہم خود کو بار بار یہی یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ نہیں ہے, ہمارے 2 اور بچے ہیں جن کو ہمیں ساتھ لے کے کیری کرنا ہے. اگر میں آپ کو اتنی سمپل بات بتاؤں کہ وہ اسکول سے آئے تو میں اس کو, وہ چاہتا ہے کہ وہ میرے پاس سوئے, لیکن میرے پاس اتنا بھی میں اس کو ٹائم وہ نہیں کر پاتی کہ میں اس کو اپنے پاس سلا سکوں. تو ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ایسی بہت ساری اس کی نیڈز ہیں جو وہ مس کر رہا ہوتا ہے. زرش, آئی کین انڈرسٹینڈ, یہ بہت ہی ایک ٹف سچویشن ہوگی بینگ ایز اے پیرنٹ. سب کی یہی دعا ہے, اور میں اپنی جو لوگ ہمیں آج دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ میں ان کے ساتھ ان سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ بھی دعا کریں, اور اف یو نو اینی تھنگ, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا آپ خود کسی ایسی اسپیشلٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ ہیلپ کر سکیں, سو پلیز ڈو کم فارورڈ. ہم سب کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو کوشش ہم کر سکتے ہیں صلاح الدین کے لیے وہ بھی ہم کرنا چاہیں گے. انشاءاللہ جلد صلاح الدین جو ہیں ان کو جو بھی ان کے ریکوائرڈ ٹریٹمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچا دیں. بس اللہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اسی طرح آپ کا حامی و ناصر ہو, اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ایک دن سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اللہ کرے وہ وقت آئے جب میں آپ کو پھر جو ہے اپروچ کر کے آپ کو نیوز دے سکوں کہ صلاح الدین کی جین تھیراپی ہو گئی ہے اور الحمدللہ ہی از ڈوئنگ فائن, اور اللہ کرے کہ میں آپ سے یہ نیوز شیئر کروں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ زرش, آپ نے اپنے اتنے ولنریبل مومنٹس اور انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی صرف اس لیے کہ اس کی ایک اویئرنیس کریٹ ہو سکے اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ آپ کی یہ محنت, آپ کی یہ کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے گا. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس اے پلیٹ فارم جہاں پہ ہم اپنے بیٹے کے حوالے سے ایسی باتیں کر سکیں جو صرف ہمارے لیے سینسٹیو نہیں ہے بلکہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور پیرنٹس کے لیے ایسا کوئی پلیٹ فارم ہو تو وہ بھی بہت بڑا ایک بلیسنگ ہے پیرنٹس کے لیے. سو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. جزاک اللہ خیر.